بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زائش، میں ابھی تمہارے انکل کے گھر ہوں، تم کیسی ہو؟ کام ہوا یا نہیں؟ رات کو روحان کو کوئی شک تو نہیں ہوا نا؟ اس سے پہلے کہ دلشیر روحان سے جا کر گن چھینتا، حقیقت سن کے وہیں رک گیا۔ روحان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ زائش کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہو گیا۔ روحان نے ٹریگر پر انگلی رکھی اور زائش کو اشارہ کیا۔ مام، پلیز جلدی سے یہاں آ جائیں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، پلیز جلدی سے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بھی کہتی، روحان نے فون چھین کر کال کاٹ دی۔ حیرانگی سے اس لڑکی کو وہ دیکھ رہا تھا جس کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں تھا۔ اسے ملائکہ زائش سے سو گنا بہتر لگی، جس نے اس کی خوشی کے خاطر اپنا راستہ بدل لیا تھا لیکن اس کے سر پر سوار نہیں ہوئی تھی۔ دلشیر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا رہا اور روحان ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ زائش صوفے پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازہ بجنے لگا۔ روحان نے جا کر دروازہ کھولا۔ زائش کی موم روحان اور زائش کی حالت دیکھ کر شاکڈ ہو گئیں۔ انہوں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا۔ روحان کے ہاتھ میں گن دیکھ کر ڈر کے مارے ان کی سانس رک گئی۔ وہ آہستہ سے چل کر زائش کے پاس گئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ خود بھی بہت ڈر گئی تھی۔ روحان نے چیئر اٹھائی اور ان کے سامنے رکھ کے اس پہ بیٹھ گیا۔ دلشیر خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا۔ اب آپ سچ بولیں گی یا میں اپنے طریقے سے نکلواؤں؟ کیونکہ میں بہت بدتمیز انسان ہوں، آپ کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ جس طرح کی گھٹیا حرکت کی ہے؟ روحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دیکھو روحان بیٹا، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ تم نے زائش کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میری بیٹی کی یہ کیا حالت بنا دی ہے؟ وہ تو ایسے بیہیو کر رہی تھی جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ دلشیر صرف ان پر افسوس ہی کر سکتا تھا کیونکہ روحان کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ مجھے سچ سننا ہے ورنہ آپ کی یہ بیٹی یہاں سے زندہ تو نہیں نکل سکتی، روحان نے زہر خن لہجے میں کہہ کر گن زائش پر تانی۔ وہ دونوں چیخ پڑیں۔ بتاتی ہوں، تم گن نیچے کرو۔ ہاں، کل رات زائش نے تمہارے شروع سے آخر تک، روحان نے بات کاٹی۔ پھر وہ شروع سے لے کر آخر تک اسے سب بتاتی گئی۔ کیسے پیسوں کے لیے اسے شادی پر مجبور کیا اور یہ سب کیسے کیا۔ اتنا سننا تھا۔ روحان نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ایک زوردار تھپڑ زائش کے گال پر جڑ دیا۔ وہ کیسے اسے پھنسا سکتی تھی؟ صرف پیسوں کے لیے؟ وہ ایک بار کہتی تو وہ اس سے جتنے مانگتی دے دیتا۔ وہ اس کی دوست تھی، وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ میں روحان عالم تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں روحان عالم تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں روحان عالم تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ اس کے منہ پر 3 لفظ مار کر فلیٹ سے نکل گیا۔ دلشیر کو اس سے یہ بیوقوفی کی امید نہیں تھی کہ وہ حالے کے ہوتے ہوئے زائش سے نکاح کرے گا۔ خیر جو بھی ہوا، حالے تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ یہ اچھا ہوا، ورنہ اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں دیکھنے کی تکلیف اس سے بہتر کون جانتا تھا۔ لیکن شاید وہ چھوٹی لڑکی زندہ نہیں رہ پاتی۔ زائش کو لگا پورا آسمان اس کے سر پر گرا ہو۔ اتنی بے عزتی، اتنی محنت کے بعد ہاتھ آیا بھی تو کیا؟ صرف ضلالت۔ وہ اسے کبھی خوش نہیں رہنے دے گی۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی تو وہ بھی خالی ہاتھ ہی رہے گا۔ انتقام کی ایک نئی سوچ لے کر وہ اٹھی، ایک غصے بھری نظر دلشیر پر ڈالی اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ زریان بیٹا، ہماری کل کی فلائٹ ہے لیکن ہم آج ہی تمہارے ساتھ ہی نکل جائیں گے کیونکہ رات میں وہاں نیہا کی چچی کے گھر دعوت ہے تو ہم آج وہاں رکیں گے اور کل کی فلائٹ سے ہم چلے جائیں گے۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ تب سارا بیگم نے زریان کو مخاطب کر کے کہا، ٹھیک ہے پھپھو، پھر ذرا جلد تیار ہو جائیے گا، مجھے 12 بجے تک نکلنا ہے۔ آنا ٹھیک سے کھاؤ، اس نے سارا بیگم کو جواب دیتے آنا کو جھڑکا، جو کب سے صرف چمچ ہلانے میں مصروف تھی۔ کھا تو رہی ہوں، سب کے سامنے ڈانٹنے پر وہ ہلکے سے منمنائی۔ بی جان نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ نیہا نے ایک نفرت بھری نظر ڈالی آنا پر۔ وہ بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ زریان تیار ہوتے ہوئے مرر سے ایک نظر اس کے پھولے منہ پر بھی ڈال دیتا تھا۔ وہ تیار ہو کر قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور سینے سے لگا لیا۔ تم ایسے اداس رہو گی تو میں کیسے جا پاؤں گا، اس نے آنا کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس نے طمانینت سے آنکھیں مون لیں۔
یار تم چلو میرے ساتھ، میرا تمہارے بغیر بالکل دل نہیں لگتا، زریان نے محبت سے اس کے گال چھوتے ہوئے کہا۔ نہیں نہ بھی جان نے کہا ہے اب میں حویلی میں ہی رہوں تاکہ وہ میرا اچھے سے خیال رکھ سکے۔ تم چاہتی ہو تمہارا شوہر تمہارے لیے تڑپتا رہے، اس لیے نہیں چل رہی نا میرے ساتھ؟ زریان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر پوچھا۔ آنا کی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ زریان عالم نے اس کی کھلکھلاہٹ کو اپنی سانسوں میں منتقل کر لیا۔ آنا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا تھا، ملازمہ سے کہہ کر سارا بیگم اور نیہا کو آرام کرنے بھیج دیا۔ وہ فریش ہو کر آیا اور میل چیک کرنے لگا کہ فون بجنے لگا۔ عزا کا نام دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ فون اٹھا کر اس نے سلامتی بھیجی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھیا، آپ کیسے ہیں؟ عزا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آج اسے اپنے بھائی سے بات کرتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد عزا نے جھجکتے ہوئے زریان کو پکارا۔ بھائی جی میری گڑیا، حکم؟ وہ اپنی بہن سے ایسے ہی پیش آتا تھا۔ وہ کچھ چاہیے تھا آپ سے، زبان لڑکھڑا رہی تھی لیکن سامنے بیٹھا عاشر اسے گھورنے لگا۔ اس کی جھجک تو زریان بھی نوٹ کر رہا تھا لیکن جب تک وہ کہتی نہیں اسے کیسے پتہ چلتا، لیکن جب نگاہ عاشر پر پڑی تو وہ بولنے لگ گئی۔ حکم کرو، یہاں سب کچھ آپ کا تو ہے بھیا، کچھ پیسے چاہیے، عاشر کو اپنے بزنس کے لیے چاہیے، سب کچھ ہو گیا ہے، بس کچھ مشینری رہ گئی ہے جو منگوانی ہے، جیسے ہی بزنس چل پڑے گا آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ کر گہری سانس لی۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، اتنا کچھ دیا تھا اس کے باپ بھائیوں نے، پھر بھی اسے شادی کے بعد ان سے مانگنا پڑ رہا تھا۔ میری گڑیا اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بنا ہچکچائے آپ جب چاہیں ہمیں کچھ بھی مانگ سکتی ہیں، عاشر کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتا ہوں اور واپس کرنے کی ضرورت نہیں، سب تمہارا ہے اور آئندہ اتنا جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، بے دھڑک حکم کرنا۔ اوکے جی بھائی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کال کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ کچھ دیر بعد عاشر کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تھے۔ اس نے خوشی سے عزا کو گلے لگا لیا۔ 6 گھنٹے سڑکوں پر رولنے کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ گھر میں قدم رکھا تو گھر بالکل صاف تھا۔ دلشیر کچن میں کھڑا کافی بنا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دلشیر نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا اور کافی کا کپ اس کے آگے رکھا اور اپنا کپ لے کر وہ بھی سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم نے آنے کا بتایا کیوں نہیں مجھے؟ وہ دلشیر سے مخاطب تھا جو کافی پیتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھا۔ روحان کی بات پر چونکا اور نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ہاں بس اچانک پروگرام بن گیا، انفارم کرنے کا خیال ہی نہیں رہا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم تو شادی کر کے آنے والے تھے، پھر اچانک کیوں آ گئے اور اس لڑکی کی فیملی سے بات کی؟ کب کر رہے ہو شادی؟ روحان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر دلشیر نے کرب سے آنکھیں میچی۔ نہیں کرنی شادی مجھے کسی سے بھی، اور ایک وقتی اٹریکشن تھی وہ جو ختم ہو گئی ہے، آج کے بعد میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چہرے پر گہری سنجیدگی لیے بولا تھا۔ روحان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا لیکن خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ جب ہم اپنی محبت میں ادھورے رہ جاتے ہیں تو شروع ہوتا ہے آدھے سر کا درد، اور آدھے سر کا درد آپ کو پوری طرح ختم کر دیتا ہے، اس لیے وقت رہتے سب سنبھال لو۔ وہ اس عمر میں سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ دلشیر کپ رکھ کر جاتے ہوئے اسے بہت سادے لہجے میں گہرے الفاظ بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ دلشیر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اسے عادت تھی شرٹ اتار کر سونے کی۔ اسے کمرے میں ہلکی سی ہلچل محسوس ہوئی لیکن وہ گہری نیند میں تھا۔ سفر کی تھکاوٹ اور میٹنگ سے فارغ ہوتے ہوئے وہ بہت تھک گیا تھا، اس لیے اس نے اگنور کر دیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ سارا بیگم اور نیہا ناشتہ کر رہی تھیں کیونکہ 1 گھنٹے بعد ان کی فلائٹ تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ملازمہ سے کہہ کر کچھ شاپنگ بیگز اپنے روم سے منگوائے اور سارا بیگم کے حوالے کیے۔ پھپھو یہ آپ کے لیے، اور نیہا یہ آپ کے لیے، اور یہ عزا کے لیے ہیں، آپ ان کو دے دیجیے گا۔ اس نے باری باری ان دونوں کو دینے کے بعد سارا بیگم کو عزا کے بیگز دیے۔ ارے بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی؟ پھپھو نے مسکرا کر کہا۔
کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، میرے گھر مہمان ہیں تو یہ چھوٹے سے تحائف تو آپ کو لینے ہی پڑیں گے۔ زریان نے اپنائیت سے کہا تو انہوں نے تھام لیے۔ پھپھو مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، ورنہ میں ایئرپورٹ ضرور چلتا آپ کو چھوڑنے۔ میں نے ڈرائیور کو بول دیا ہے، وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ عزا کو کچھ دنوں سے اپنی طبیعت خراب لگ رہی تھی اور اپنے جسم میں ہوئی اس تبدیلی کو بھی وہ محسوس کر رہی تھی، لیکن ڈر کی وجہ سے اس نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا۔ آج بھی وہ بلڈنگ سے نیچے کچھ سامان لینے آئی تھی تو چکرا کر گرنے لگی کہ اچانک پاس کھڑی عورت نے اسے تھام لیا۔ بیٹا خیال سے، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے عزا کو پکڑ کے سائڈ پہ بنے بینچ پہ بٹھایا اور جلدی سے شاپ والے سے پانی لے کر پانی پلایا۔ مم میں ٹھیک ہوں۔ وہ بہت شکریہ آنٹی آپ کا۔ عزا نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوبارہ چکرا کر گر پڑی۔ ارے میں اسی بلڈنگ میں رہتی ہوں، آ جاؤ میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں، یقیناً آپ بھی میرے سامنے والے فلیٹ میں رہتی ہیں، اس خاتون نے اسے تھامتے ہوئے کہا اور سہارا دے کر اسے اوپر لے آئی، لیکن عزا میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اسے جواب دے سکے۔ عاشر کو 2 ہفتے ہو گئے تھے وہ گھر نہیں آیا تھا۔ سارا بیگم بھی آئی تھی، اس سے مل کر گھر والوں کے دیے ہوئے تحائف دے کر چلی گئی تھی، البتہ نیہا نے تو اس کی زحمت بھی نہیں کی۔ ان لوگوں نے ایک بار بھی اسے اپنے ساتھ چل کر رہنے کو نہیں کہا تھا کہ وہ اس سب کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اندھیرے سے ڈرنے والی لڑکی اب اکیلے گھر میں رہنے لگی تھی۔ عاشر کا اکثر یہی طریقہ ہوتا تھا، 2 دن ٹھیک یا پھر تیسرے دن وہ اپنی شکل دکھاتا تھا، لیکن ان دنوں میں ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے نزدیک ہو گئی تھی۔ جو تکلیفیں اپنے گھر والوں کو بتانے کی اس میں ہمت نہیں تھی، وہ اللہ کو بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ عاشر سے اللہ سے ہدایت مانگتی تھی۔ انہوں نے عزا سے چابی لے کر دروازہ کھولا اور اسے اندر لا کر صوفے پر بٹھایا۔ وہ ایک دم بہت نڈال ہو گئی تھی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے عزا سے پوچھا۔ عزا، اس نے بہت دھیرے سے جواب دیا اور آنکھیں موند لیں۔ عزا بیٹا آپ بیٹھو، میری بہو ڈاکٹر ہے، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ ان کو اس کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے گئیں، ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ واپس آئیں اور ان دونوں نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا۔ وہ لڑکی اس کا چیک اپ کرنے لگی، تب تک وہ خاتون باہر جا کر اس کے لیے جوس نکالنے لگی۔ امی، اس لڑکی نے آواز دی اور ساتھ ساتھ عزا کو ڈرپ لگا دی۔ ہاں ہم نا، کیا ہوا ہے اسے؟ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ وہ خود بھی پاکستانی تھی اور عزا کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی پاکستانی ہے اور دیار غیر میں ہے، تو اپنے ملک کا کوئی انجان بھی مل جائے تو سگے رشتوں جتنا پیارا لگتا ہے۔ شی از ایکسیپٹنگ امی، اور یہ کتنی کمزور ہے، شاید اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ کیسا شوہر ہے اس کا جو اس حالت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر گھوم رہا ہے؟ ہمنا، جو اس کی بہو تھی اور ڈاکٹر بھی تھی، اس کی حالت کو دیکھتے ناگواری سے کہا۔ عزا جو کمزوری کے باعث آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اچانک اٹھ بیٹھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی اور بے ساختہ ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا۔ ہمنا اس کی آنکھوں سے سمجھ گئی تھی کہ وہ انجان ہے۔ مم میں سچ میں، اس نے حیرانگی سے پوچھنا چاہا۔ ہاں تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو شام کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میرے کلینک آ جانا، الٹرا ساؤنڈ کے بعد میں تمہیں میڈیسن دوں گی، پھر انہیں پراپر لینا، بہتر ہو جاؤ گی، وہ کہہ کر چلی گئی۔ پھر آنٹی نے اسے جوس پلایا اور آرام کرنے کا کہتی وہ بھی چلی گئی۔ پیچھے وہ بیٹھتی چلی گئی، آنسو آنکھوں سے نکلنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے خوش ہونا چاہیے یا ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا جب سے اس نے آنا کی پریگننسی کی خبر عاشر کو دی تھی تو خوش ہونے کے بجائے اس نے عجیب سا منہ بنایا تھا اور کہا تھا مجھے بچے نہیں چاہیے، اور ایسا کوئی خواب دیکھنا بھی مت، کیونکہ میں ابھی بچہ نہیں چاہتا۔ اور آج جب اسے اپنی پریگننسی کا پتہ چلا تو وہ اس کا دل خوش بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ وہیں روتے روتے سو گئی۔ شام میں آنٹی نے اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ کلینک لے گئی۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ 4 ماہ سے پریگننٹ ہے اور اس کا بیبی بہت ویک ہے، اسے اپنا بہت خیال رکھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنا پڑے گا، ورنہ اس کے بیبی کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ وہ وہاں سے گھر آ گئی، لیکن اس کے اندر ڈر بیٹھ گیا تھا کہ عاشر کو پتہ چلا تو وہ اس کا بچہ ختم کر دے گا۔ ان 4 مہینوں میں وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک انتہائی خود غرض شخص ہے، لیکن اپنا بچہ کسی صورت کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر فون اٹھایا اور روحان کو کال ملا دی۔
اس کے بھائی ہر وقت اس کے لیے حاضر رہتے تھے، اب وہی کچھ کر سکتے تھے۔ بیل کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ عاشر کی آمد کا سوچ کر ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس سے گھبراہٹ کے عالم میں چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بہت ہمت کر کے اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اسے ایسا لگا وہ کڑی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ بھاگتی ہوئی جا کر وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔